بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10 کلاس۔ آج کا ہمارا سبق ہے ملمہ۔ ملمہ کے معنی ہے دکھاوا، یعنی آپ کچھ اور ہیں اندر سے اور دکھاوا آپ کچھ اور کر رہے ہو، یعنی اپنے اوپر کوئی خول چڑھا لینا۔ اس میں ایک کہانی ہے لڑکی کی جو کہ مڈل کلاس لڑکی ہے اور اس کو چچا جو ہیں وہ بیمار ہیں دوسرے شہر میں۔ اس نے جانا ہے اپنی چچا کی عیادت کے لیے، تو اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ تم جو ہو اپنے چچا کی عیادت کو چلی جاؤ، ورنہ چچا جو ہیں تمہارے ناراض ہو جائیں گے۔ اب وہ لڑکی کہتی ہے کہ میرے پاس تو جیسا کوئی اچھے کپڑے نہیں ہیں، نہ ہی پرس ہے، تو چچا کی عیادت کو جانے کے لیے اپنی خالہ سے خوبصورت سا برقع لیتی ہے اور اس کے بعد اپنی دوستوں سے جو ہے ایک لیدر کا پرس لیتی ہے اور سفر کے لیے روانہ ہوتی ہے۔ تو اس کی اماں کہتی ہیں کہ تم اپنے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی عقیل کو لے جاؤ، تو وہ اس بات سے چڑھتی ہے کہ میں کوئی لڈو پیڑا ہوں کہ کوئی مجھے کھا جائے گا، اور عقیل کو دیکھ کر اگل دے گا۔ آخر دوسری لڑکیاں بھی تو اکیلی ہی سفر کرتی ہیں۔ بہرحال وہ اسٹیشن پہنچتی ہے اور وہاں پہ جو ہے ابھی ٹکٹ گھر کی کھڑکی جو ہے بند ہوتی ہے۔ قلی کہتا ہے کہ کھڑکی جو ہے ابھی 15 منٹ بعد کھلے گی، کیونکہ ٹرین کے آنے میں بھی تقریباً اتنا ہی ٹائم ہے۔ پلیٹ فارم کا ماحول جو تھا بہت برا تھا۔ لوگ ایسے سو رہے تھے جیسے انہیں سفر ہی نہ کرنا ہو اور یہ کوئی لاشیں پڑی ہوں۔ کسی بوڑھی عورت کی کھانسی کی کھوکھو ہوتی تھی، کوئی کمبل کی گٹھلی کھلی تو ایک جھریوں کا ہمارا بگلے کے پر جیسے سفید بالوں کا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ وہ اپنی ڈھیلی ڈھالی فراق تراشے ہوئے بال اور ٹینک پر رکھے ہوئے ہیڈ سے کوئی عیسائی بڑھیا معلوم ہو رہی تھی۔ اس لڑکی نے اس کو ایک تنقیدی نگاہ سے دیکھا اور پھر دلی دل میں افسوس کرنے لگی، کاش پوکھر کے پانی کی طرح ساکت بڑھیا کے بجائے کوئی سمندر کسی بے چین نوجوان لڑکی یہاں ہوتی جو اس کے ریشمی برقعے میں دیکھتے ہوئے چہرے کو رشک سے دیکھتی۔ ظاہر سی بات ہے وہ بوڑھی تھی، اس نے اس کے خوبصورت برقعے پہ کوئی توجہ نہیں دی، اس لیے وہ چاہ رہی تھی کہ اس کی جگہ اگر کوئی لڑکی ہوتی تو وہ ضرور اس کے برقعے کی تعریف کرتی۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد قلی آتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹکٹ گھر کھل گیا ہے، اب آپ ٹکٹ لے لیں اور گاڑی بھی آنے والی ہے۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی آتی ہے اور قلی جو ہے اس کو گاڑی کے اندر سوار کرا دیتا ہے۔ وہاں پہ رش بہت ہوتا ہے۔ اسی طرح پلیٹ فارم پر جب وہ ایک لڑکے پر اس کی نظر پڑتی ہے تو خوبصورت سا لڑکا ہے اور اس نے بھی اوور کوٹ پہنا ہوا ہے اور وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ اب چونکہ وہ اس لڑکے سے متاثر تھی اور اپنے آپ کو کسی بڑے گھرانے کی لڑکی ظاہر کر رہی تھی، تو اس نے سوچا کہ اگر میں انٹر کلاس میں سفر کروں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال ٹکٹ تو اس نے لوور کلاس کا لیا، لیکن اتنی بھیڑ میں وہ انٹر کلاس میں چڑھ گئی اور تھوڑی دیر بعد اس کی نظر جو تھی وہ اسی لڑکے پر پڑی اور اس نے قلی کو سامان اٹھانے کی اجرت جو ہے وہ 58 دی۔ قلی کا چہرہ جو تھا وہ خوشی سے سرخ ہو گیا کہ اتنے پیسے تو مجھے آج تک کسی نے بھی نہیں دیے۔ بہرحال گاڑی جو تھی وہ آہستہ آہستہ سفر کی طرف روانہ ہونے لگی اور وہ لڑکی جو تھی اس گاڑی پہ سفر کے لیے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اب جہاں وہ بیٹھی تھی اس نے دیکھا کہ 2 سیٹوں پر 2 عورتیں رنگین لحافوں میں لپٹی ہوئی تھیں اور ان کے ارد گرد بھاری بکس اور بڑی بڑی پوٹلیاں اس طرح پھیلی ہوئی تھیں کہ کسی کے بیٹھنے کی جگہ نہ تھی۔ بہرحال وہ جیسے تیسے جو تھی اس نے اپنا سفر جو تھا جاری رکھا۔ رات گزر گئی، صبح جو ہوئی اور اس کا جو منزل تھی وہ قریب آنے والی تھی۔ اسٹیشن آیا، وہ اسی رش میں اتری کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اوور کوٹ والا لڑکا جو ہے وہ میرا ٹکٹ دیکھ لے تو میری جو ہے وہ متاثر نہیں ہوگا۔ وہ اسی بھیڑ میں جو تھی اسٹیشن سے باہر نکلی، اس کی منزل مقصود آ چکی تھی اور اپنے چچا کے گھر
تانگا لے کر وہ اپنے چچا کے گھر پہنچ گئی۔ گھر پہنچنے پر اس کا بہت اچھا استقبال کیا گیا، سب نے بہت اس کی خاطر تواضع کی۔ بہرحال وہ ناشتہ پانی کر کے اپنے آپ کو سستانے کے لیے چھت پر گئی، ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ وہاں اس کی کزن بھی آ گئی، تو کزن سے اس کی کزن اس کے برقعے سے بہت زیادہ متاثر ہوئی اور کہنے لگی، باجی آپ کا برقعہ تو بہت خوبصورت ہے۔ اچانک اس کی نظر جو تھی ساتھ والے گھر پہ پڑی، تو اس نے اپنی کزن سے پوچھا کہ یہاں کون رہتا ہے؟ تو اس کی کزن نے بتایا کہ یہاں ایک بوڑھی عورت ہوتی ہے اور وہ بیوہ ہے، اور وہ اپنے کپڑے سی کر گزارا کرتی ہے۔ اس کا ایک بیٹا ہے جو کہ شہر پڑھنے گیا ہوا ہے۔ جب اس نے اس کے گھر میں جھانک کے دیکھا تو وہ عورت جو تھی اپلے گوبر سے لپے پتے آنگن سے بانس کی کھڑی چرپائی پر کوئی تہمت باندھے اوندھا پڑا دھوپ لے رہا تھا۔ چرپائی پر سرہانے کی طرف بیڑی کا بنڈل اور دیا سلائی کی ڈبیا رکھی ہوئی تھی۔ پھوس کے چھپڑ میں ایک ادھیڑ عمر کی عورت بیٹھی باجرے کی موٹی موٹی روٹیاں تھوپ رہی تھی۔ اچانک اس لڑکے نے کروٹ بدلی اور ان دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں، اور جلدی سے اس نوجوان نے کروٹ پھر بدل لی، اور ایک کھوٹی پر وہی اوور کوٹ جو تھا وہ جھول رہا تھا۔ لڑکی سورج کے رخ پر کھڑی برقعے کو گھور رہی تھی کہ آخر اس ملمے کا کیا فائدہ۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ بچوں۔ آپ نے یہ کہانی جو ہے دوبارہ سے ریڈنگ کرنی ہے اور اس کی جو ہے تشریح کرنی ہے۔ کہانی بہت اچھی ہے، میں نے تو آپ کو مختصر سی بتائی ہے، لیکن جب آپ ریڈنگ کریں گی تو آپ کو انٹرسٹ پیدا ہوگا۔ صفحہ نمبر ہے 64، اس پر ہے یہ سیکنڈ پیراگراف۔ آخر اس ملمے سے کیا فائدہ؟ یہاں سے اور منزل مقصود قریب تھی، یہاں تک آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ اوور کوٹ کا مطلب ہے لانگ کوٹ یعنی لمبا کوٹ۔ ملمہ کے معنی ہے دکھاوا، منزل مقصود اپنی منزل پر پہنچنا۔ یہ تشریح آپ نے یہاں تک کرنی ہے اور اس کی ریڈنگ لازمی کرنی ہے تاکہ آپ کو پوری کہانی جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ اللہ حافظ۔